زنجیر کا مسئلہ ہے. زنجیر زنی یہ بھی کوئی مسئلہ ہے. بیٹھو بیٹھو ایک بات بتاؤں. سمجھ گیا سنو ایک بات بتاؤ. پہلے زنجیر اور کما کے مسئلے پہ ایک بات بتاؤ. ہاتھ جوڑ کے پوچھنا ہو سب سے, مجھے ہدایت دو کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. اگر یہ میرے دونوں ہاتھ مضبوط ہوں اور آزاد ہوں, اور اس میں اسلحہ ہو, تو مجھے امام حسین کے دشمن کو زخمی کرنا چاہیے یا اپنے آپ کو؟ پھر کس نے کہا کہ اپنے آپ کو زخمی کرنا؟ نہ تو یہ طریقہ پرسہ دینے کا ہے, نہ یہ طریقہ نصرت کرنے کا ہے. نصرت کرنا ہے نا, امام حسین کی نصرت, امام زمانہ کی نصرت, اہل بیت کی نصرت, اللہ کی کہ دین کی نصرت, مدد. نہ تو نصرت کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ آپ خود کو زخمی کریں, اور نہ پرسہ دینے کا طریقہ ہے کہ آپ خود کو زخمی کریں. ٹھیک ہے نا؟ کس نے سکھایا؟ کس نے سکھایا, کس نے بتایا؟ اگر یہ ایشو ہی ہے, نان ایشو کو ایشو بنا رہے. میری زندگی بڑی تجربات ہی گزری ہے. یہی لاہور کا زہر جو آج یہاں آ رہا ہے, یہی لاہور کا زہر جو آج کل یہاں آ رہا ہے, اور سکوں کی جو چمک ہے اس کا شکار ہو رہے ہیں لوگ, اور اس سے بیعت کر رہے ہیں مخالفت اہل بیت پر. یہ بہت پرانا مسئلہ ہے. آج سے 20-25 برس پہلے میں گلف کے علاقے میں فجیرہ میں کچھ مجلسیں پڑھ رہا تھا, محرم کے بعد کی تھیں. اس زمانے میں یہ لاہور کا زہریلا سانپ, اژدہا نہیں کہوں گا اس لیے کہ ان لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے, نہ ان کا زیادہ ذکر بھی نہیں کرنا چاہیے, ورنہ یہ اسی میں شہرت ان کی ہو جائے گی. یہ تو غلام ہے جو ان سے کہلوایا جا رہا ہے. اتنا کہہ رہے ہیں, کیسٹ ہیں بھر دیا گیا, وہی بتا رہے ہیں. وہاں فجیرہ میں ان کے گروپ کے لوگ, اس زمانے میں یہ خود بھی آتا تھا بلون, دبئی سے آئے, کوئی جلسہ تھا ان کا, بہت ہی اس میں بند کمروں میں وہ جلسے ہوا کرتے تھے. اور نوجوانوں کی فکر کو جیسے آج بعض لوگ زہریلا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, جو نہیں ہوگا بحمداللہ جب تک یہ فرش باقی ہے. اسی لیے جب لوگ کہتے ہیں کہ یہ 10 دن کیوں, 20 دن کیوں, یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ان کا ذہن جو ہے محفوظ ہو جائے. اس لیے کہ یہی چیزیں محفوظ رکھتی ہیں. چنانچہ وہ آئے تھے وہاں, اور مجلس پڑھ کے دسترخوان بچھا تھا, وہ بیٹھ گئے, آ کے دستر میں بھی بیٹھا ہوا تھا, اور انہوں نے کہا کہ یہ تو ویسٹ ہوتا ہے سب, فلاں ہے, اور یہ وہ ہے. قریب میں مسجد تھی. میں نے ان سے کہا یہ جو اونچے اونچے منارے بنے ہوئے ہیں اس پہ لائٹنگ ہو رہی ہے, اس کو ذرا توڑ دو, اصل تو ویسٹ یہ ہو رہا ہے, اس کی کیا ضرورت ہے. نیچے لوگ ٹین کی چھتوں میں رہ رہے ہیں, اور یہ زبردست جو منارے, حضور نے تو منارے بنانے سے منع کیا ہے. کہنا یہ کیسے کروں میں, تو میں نے کہا پہلے تو بھیا آپ تم اس دسترخوان سے اٹھ جاؤ, اس لیے کہ جب ویسٹ ہے تو تم نہ کھاؤ, کم از کم ہمیں کھا لینے دو. ایک صلوات بھیج دی محمد والے محمد پہ. اٹھا دیا میں نے دسترخوان سے, اٹھا دیا. اور وہیں رہتے بھی تھے حسینیہ میں. وہ بعد میں آئے, کہنے آپ نے میری بڑی بے عزتی کی. میں نے کہا مزید بے عزتی کروں گا, چلے جاؤ یہاں سے, اور اب تمہیں حق نہیں ہے حسینیہ میں رہنے کا, اپنے ڈیرے پہ رہو جو تمہارے لیے ہے نوکری کی وجہ سے. ممبر سے عرض کر رہا ہوں, 6 مہینے نہیں گزرے تھے, وہاں سے نکال دیا گیا اور کراچی چلا گیا. یہ ہے مخالفت دسترخوان کی.
اس لیے کہ ان کے دسترخوان کی وہ عظمت ہے کہ جو منت مانے وہ پوری ہو جاتی ہے. صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد. تو جہاں نظریہ یہ تھا حکومت بادشاہت، اسی نظریے نے اہل بیت سے دور کرنے کی کوشش کی جو اسباب موضوع کے اعتبار سے. اس لیے کہ اسے بادشاہت اور مزاج بادشاہت یہ ہوتا ہے کہ جو چیز اس کی حکومت کے لیے مفید ہو وہ ٹھیک ہے، جو غیر مفید ہے قتل بھی کروا دیتا ہے. اے مفتی صاحب میں کل میں نے عرض کیا تھا ساری دنیا کے ناچ گانے والے اس وقت وہاں فیسٹیول جو ہے ہو رہے ہو، اس میں یہ کوئی نہیں کہہ رہا ہے کہ یہ جو اربوں ڈالر فیفا کے میچ پہ قطر میں خرچ ہو رہے ہیں اب نہ کسی کو غریب نظر آ رہا ہے نہ مسکین نظر آ رہا ہے. نہ جانے کتنا وقت اس پہ ضائع ہو رہا ہے. لوگ دیکھ رہے ہیں، آنکھوں کی بصارت الگ جو ہے وہ ضعیف ہوتی چلی جا رہی ہے. اب کوئی نہیں ہے جو فتوا دے ہوئے، ہمارے والے بھی اب مرے ہوئے ہیں. جنہیں قما کے معاملے میں بہت کھلتا ہے، زنجیر کے معاملے میں بڑے سیانے ہیں. ایک صاحب کا تو اتنا دماغ خراب ہوا تھا کہ ان کا عزاداروں کا خون گٹر میں جاتا ہے. 2 پیسے کے امام جمعہ اور عزاداروں پہ تنقید کر رہے ہیں. تھوڑے دن نہ گزرے تھے کہ معافی مانگنا پڑی. تو بات ہی کیوں ایسی کرو کہ بعد میں معافی مانگنا پڑے. صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پہ.